بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چکوال کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال وہ کسی کروٹ نہیں بیٹھ پا رہی. سیاست ویسے تو ڈائلاگ کا نام ہے، گفتگو کا نام ہے، ایک دوسرے کی بات سمجھنے کا نام ہے، لیکن اس وقت ایسا ڈیڈ لاک ہمارے سامنے ہے جس نے پوری قوم کو پریشان کر کے رکھا ہے. آنے والے دنوں میں سیاسی معاملات کس طرف جا سکتے ہیں اور یہاں پر جو سیاست ہے وہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، یہی آج کے لائیو اسٹوڈیو کا موضوع ہے. اور اس موضوع کی مناسبت سے آج خوش قسمتی کے ساتھ ہمیں جو شخصیت مل گئی ہے، شاید اس سے زیادہ موضوع شخصیت کوئی اور نہیں ہے. آج لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ صاحب سینیٹر جنرل اختر قیوم صاحب. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے. پہلا سوال میرا فوجی قیادت کے حوالے سے ہوگا. فوجی قیادت تبدیل ہو چکی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پالیسیاں ماضی میں جاری رہی ہیں وہی کنٹینیو کریں گی یا قیادت کی تبدیلی کے ساتھ پالیسیاں بھی تبدیل ہوں گی؟ دیکھیں، قیادت کی تبدیلی کے ساتھ کافی چینجز آنی چاہیے، بیکاز ہر جو بندہ ٹاپ پہ جاتا ہے، جو ہر ایک آفیسر کا خواب ہوتا ہے، تو وہ اس کا ایک اپنا ویژن ہوتا ہے. یعنی مطمع نظر تو ایک ہے کہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرنی ہے، جو چیف نے ابھی کہہ دیا ہے، لیکن نئی ڈاکٹرینز، نئے کانسیپٹس اور نئی ٹریننگ لوگوں کی، پھر ہمارے جو امبیلنسز ہیں، جو کرٹیکل ڈیفیشنسیز ہیں، ان کو کم کر کے فوج کو ایک فائٹنگ مشین بنانا اور فوج کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے بچانا، یہ سب سے بڑی. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ فرمایا تھا. تو میرے خیال میں یہ نئی قیادت ایک بیسٹ ڈیسیژن ہے، ان دی سینس کہ 4-5-6 بندوں میں سے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ کا لیاقت اور آپ کی ایفیشنسی اور آپ کا میرٹ اور سینیارٹی ایک بندے میں جو سینئر موسٹ آ جائے تو میرے خیال میں آسان فیصلہ ہو جاتا ہے. تو نمبر 1 کو سینئر موسٹ تھے، ان کو بنا دیا چیف آف آرمی اسٹاف، اور دین مرزا ساحر شمشاد کو چیئرمین بنا دیا. آئی تھنک اٹس اے گڈ چوائس. یہ جنرل صاحب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ہم بھی اب 37 سال سے کبھی اتنا مسئلہ نہیں تھا ہوا. چلو مطلب ڈسکریشن تو پرائم منسٹر کی ہے جو آئین کیا ہے، مگر اس دفعہ نہیں لگنے دیں گے. اور یہ کوئی ایٹیچیوڈ کوئی ملک کے مفاد میں ہے یا کیا؟ یہ سارا اتنا کریٹ کی گئی ہے. یہ دیکھیں، یہ انفارچونیٹلی خواجہ صاحب، یہ آپ ہی نے نوٹ نہیں کیا، ہر محب وطن پاکستانی جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور اپنی افواج سے محبت کرتا ہے، ان سب کا یہی خیال تھا کہ اس کو متنازع نہ بنائیں خدا کے لیے، کہ یہ مجھ سے بھی صلاح کریں، فلانے سے بھی کریں. یہ ایسا، اور یہ سیاسی ناپختگی اور بلوغت کا فقدان. جو اسٹیٹس مین ہوتے ہیں نا، وہ دانشور اور وزڈم والے لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا سیاست سے پاک ادارہ ہے، ہمیں بیسٹ لوگ آگے آنے ہیں، آئین پر ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے. وہی ہوپ اینڈ پرے کہ پر پرائم منسٹر کی کنسلٹیشنیں سیاسی نہیں ہوں گی بلکہ پیشہ ورانہ ہوں گی اور بیسٹ بندہ چنے. یہ اور آئی تھنک شہباز شریف صاحب نے یہی. تو یہ ابھی چکوال کو بھی جنرل صاحب پہلی دفعہ، آپ بھی اپنے جنرل ہیں، یقیناً خواہش تو ہر ایک کی اس میں ہے. یہ پہلا 4 اسٹار جنرل ہونے کا اعزاز یہ جنرل فیض شمشاد مرزا کو ملا ہے. تو ان کو اہل بحیثیت پروفیشنل تو ان کا بالکل اچھا ٹریک ریکارڈ آ رہا ہے. تو یہ ایک آپ بھی تھے، آپ کو موقع ملا جب آپ ملٹری سیکٹری تھے بے نظیر بھٹو کے، تو آپ نے ادھر بے نظیر کو نہ صرف آپ چکوال لے کے آئے، پورے ادھر علاقے کو اس وقت یہ سوئی گیس پلیٹ اسٹیشن آپ نے بڑھا. یہ کوئی کرنٹ ادھر فائر شمشاد مرزا میں بھی موجود ہے جی کہ علاقے کی کوئی خدمت کی جائے؟ میری ساحر سے ملاقات ہوئی، ابھی پہلے بھی ان سے انٹریکشن ہوتا رہا، ان کو مبارک دی. اور ان کی ٹاپ پریارٹی تو یہی ہے کہ تینوں سروسز کے اندر جو ڈاکٹرینز ہیں، جو ملٹری اسٹریٹجی ہے، جو تو ہوتی ہے نا لینڈ اسٹریٹجی، ایئر اسٹریٹجی، نیول اسٹریٹجی، وہ تو چیف کرتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ایئر نیول اسٹاف، چیف. لیکن جو ملٹری اسٹریٹجی ہے، جو اوورآل ہے، وہ وہاں اس کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ڈیفنس میں بھیجا جاتا ہے. تو پہلی تو ان کے ذہن کے اندر یہ جو ان کا پروفیشن ہے وہ ہے. لیکن ہمارے لیے یہ، جیسے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں، باعث فخر ہے کہ یہ 4 اسٹار جنرل آرمی کے، ایئر فورس کے پہلے نور خان صاحب تالگنگ سے ہوئے تھے، لیکن یہ ہوئے. اور چونکہ پرویز مشرف صاحب کا سٹینیور بہت پرولانگ تھا، 11 سال کا، ضیاء الحق صاحب کا بڑا پرولانگ تھا، تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ، جب ہماری باری آئی جو ہمارے کورسنگ کی،
تو اس وقت اوپر جو چیف بیٹھے ہوئے تھے تو آبویسلی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوتے گئے. تو ابھی یہ جو بن گئے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے, ہمارے لیے باعث فخر ہے. اور ان سے میں لوکل جو باتیں کر رہا تھا, میں نے 2 باتیں بڑی کی. میں نے ان کو کہا ایک مندرا سے چکوال کی ریلوے لائن ہے, آپ کی اس پوزیشن میں یہ ہمارا حق بنتا ہے, یہ ہمارے پاس ریلوے لائن کی زمین موجود ہے, زمین پہ سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, آپ کے 12 ریلوے اسٹیشن کی جگہ موجود ہے, وہ موجود ہے, اور دفاعی نقطۂ نظر سے اس کو نہ صرف پون تک لایا جائے بلکہ ML2 کے ساتھ آگے خوشاب وغیرہ سے نکال کے تو اس کے ساتھ ملا دیا جائے. تو یہ وہ اور ان کا دوسرا, ان کی طرف سے یہ سوچ تھی کہ ملحال مغلوں کو بھی تحصیل کا درجہ دیا جائے. اس کی ان کا اظہار بھی انہوں نے کیا تھا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, چونکہ وہ ڈیٹیچڈ ہے, اور اگر کلر کار اور جو اسدن شاہ ہیں تو ابھی تلگنگ ہٹ گیا ہے, تو ملحال مغلوں کو ضرور ہمیں آگے لے کے آنا چاہیے تاکہ ایک یونیفارم گروتھ ہونی چاہیے. ایک سیاسی سوال کر لیں جی کہ یہ جو عمران خان نے ابھی یہ جو KTK اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑنے کی بات کی, ایک جلسے میں ایک بڑے فورم میں اس نے بات کی, اور بعد میں اس کو احساس ہو گیا کہ لوگوں نے دلایا کہ بھی یہ ابھی تک ڈیلے ہے, وہ نہیں, اگر یہ ہو جائے ٹوٹ جاتی تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں سیاسی اس کے اثرات کیا ہے؟ عمران خان صاحب کو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, وہ ایک قومی لیڈر ہیں اور وہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, لیکن دیانتداری سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر سیاسی ناپختگی ہے, اور وہ ایڈوائسز لیتے ہیں دائیں بائیں سے, اور وہ لوگ جو ہے وہ موقع پرست اور وہ اپنے اقتدار کی خاطر ان کو کئی دفعہ مس گائیڈ کرتے ہیں, اور کئی دفعہ ان کا بھی یعنی نہیں ہے کہ یہ بات کہنی ہے. ابھی عمران خان صاحب کا جو اپنے طور پہ ایک گراف اوپر لے کے گئے نا کہ جی ہمارے ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے اور ہم تو اپنی ملک کی سالمیت کو, وہ آپ بھی میں بھی ہر بندہ کھڑا ہو جائے گا, وہ کہے گا جی اچھا بکنے والے ہیں. ابھی وہ سارے جو نیریٹو ہے وہ ان کے غباروں سے ہوا نکلی ہے نا, پھر ان کا میں یلغار کروں گا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی ارشد شریف کا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگا رہے تھے. یہ ساری عاقبت نا اندیشیاں ہیں جو کہ سوئسائڈل ہے, خودکش حملے اپنے آپ کے اوپر. تو اب جب غبارے سے یہ ہوا نکل رہی تھی کہ وہ آگے بھی نہیں جا سکتا, وہ کر بھی نہیں سکتے, تو انہوں نے کہا اسمبلیاں توڑوں گا, اور بغیر سوچے سمجھے یہ کہا اس لیے کہ اس دن کی فیس سیونگ ہو جائے. آپ اگر وہ اسمبلی توڑتے ہیں تو جماعتیں دوسری کہہ رہی ہے توڑ دیں, ہم وہاں ری الیکشن کرائیں گے اور ہم ریڈی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. اور جتنی سیٹیں دیکھیں نا, آپ کی سیٹیں جتنی ہیں اگر اس سے کچھ بھی کم ہوئی تو دوسری لوگ حکومت بنا لیں گے. تو میرے خیال میں اس کی بجائے ان کو بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کریں. محترم جنرل صاحب, بعض جو جنرلز ہیں ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے جناب IK نیازی PTI کے لیے کام کیا, تو پھر جیسے انہوں نے عمران خان صاحب نے ان جنرلز کے لیے بعد میں جو رویہ اختیار کیا اور ان کی تذلیل کی, تو کیا پھر اس سے ملٹری جو ہے اس کو بھی ایک لیسن ملا ہوگا ان جنرلز کے لیے کہ جو پولیٹیکل بائسڈ ہوتے ہیں کہ جی آئندہ انہوں نے کسی کی بھی حمایت نہیں کرنی. ایک مجھے آپ سے یہ عرض کرنا تھا, جاننا تھا, اور دوسرا مجھے آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ یہ جو ایکسٹینشن ہوئی پچھلے COES جو ہے ان کو 3 سال کی جو ایکسٹینشن ہوئی, اور اس سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ جو ضیاء الحق رہے اور پھر وہ پرویز مشرف رہے, اور پھر وہ کیا کہ جی ملٹری کا جو انسٹیٹیوشن ہے کیا ان ایکسٹینشنز کی وجہ سے وہ ویک نہیں ہو جاتا؟ ٹھیک ہے, دیکھیں پہلی بات, پہلے کوشچن کے لیے میں یہ کہوں گا کہ فوجی افسروں کی 2 کیٹیگریز ہیں, ایک تو سرونگ اور ایک ریٹائرڈ. سرونگ کے لیے تو یہ قسم توڑنے والی بات ہے کہ میرے لیے, میں اگر فوج کی وردی پہنی ہوئی ہے تو میں اپوزیشن کا بھی جنرل ہوں, اور میں ہر طبقہ فکر کا, حکومت کا بھی جنرل ہوں, ریڑھی والے کا بھی ہوں, صحافی کا بھی ہوں, اور میرا مطمع نظر ہے کہ میں نے اپنی جان کو نثار کر دینا ہے ملک کے اوپر. ان کا تو سیاست میں آنا ایک گناہ کبیرہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو ریٹائرڈ لوگ ہیں اور وہ پالیٹکس میں جوائن نہیں کیا ہوا فارملی 2 سال کے بعد, ان کے پاس اگر وہ میڈل لگائے ہوئے ہیں تو یہ میڈل نیشنل ڈیز کے لیے ہیں, اور ان کی تنظیمیں جو ہیں وہ ویلفیئر کی تنظیمیں, وہ اگر آ کے کچھ کہیں گے تو لوگ حرف پھر بھی فوج پہ آ سکتا ہے. تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ جو لوگ پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں, جیسے ہم جیسے ہمبل لوگ ہیں, ابھی ہم ایک سیاسی کارکن ہیں اور حدود و قیود کے اندر رہ کے ایک بیلنس کریٹ کرتے رہتے ہیں, ان کو ادھر آنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے.
तीसरी बात आपने एक्सटेंशन की है। देखिए एक्सटेंशन कभी भी अप्रिशिएट नहीं होती। खुद बाजवा साहब ने कहा है और मुझे ये पता है, और उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि 3 साल की एक्सटेंशन लिए। इससे पहले परवेज कियानी साहब भी पछताए होंगे कि उनके 3 साल आउटस्टैंडिंग गुजरे थे, अगले 3 सालों में ये एबटाबाद वाला इंसिडेंट हो गया। इनके भी पहले 3 साल में अपनी तरफ से एफर्ट ये करते रहे, वो करते तो कोई और भी लोग चीफ बन जाते थे। तो इसलिए एक्सटेंशनें जो है किसी लिहाज से भी कभी भी अच्छी नहीं होती। और मेरे ख्याल में आइंदा भी मैंने एक रिकमेंडेशन अपनी पार्टी को दी है कि अगर कानून बदल के ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंशन दे सकता है मैक्सिमम 1 ईयर, और वो भी उस सूरत में कि कौमी इमरजेंसी डिक्लेयर हो और हालत जंग में हो, तो आप समझिए कि ये, वरना जंग के अंदर भी एक जनरल शहीद होता है तो पीछे दूसरा खड़ा होता ये है। जनरल साहब इसका भी सेटल हो नहीं जाना चाहिए। अब जिस तरह इतनी हाइप क्रिएट हुई है कि ये एक सीनियर बहुत, जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान अदलिया में जो सीनियर जज है वही सारों का तयन है, किसने क्या है, तो इसकी भी कोई तयन हो जाना चाहिए। इतना बड़ा जो नहीं नहीं नहीं, इसका इस तरह नहीं हो सकता। देखिए हर बंदे को उसके रैंक में टेस्ट किया जाता है। एक कर्नल है ना, तो वो बहुत अच्छी यूनिट कमांड करेगा, लेकिन जब उसको 3 रेजिमेंट्स मिलेंगी और बंदे 5-1 हजार हो जाएंगे तो फिर उसका विजन क्या इतना रेज हुआ है। फिर एक ब्रिगेडियर जब जनरल बनता है तो उसको डिव पूरे को कंट्रोल करना है। कई लोग तो ऊपर आते जाते हैं, कई लोगों का विजन, वो कहते हैं ना एवरीबॉडी रीचेज हिज लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी। इसी तरह जब हम लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं तो हमारी अहलियत एज ए लेफ्टिनेंट जनरल टेस्ट होती है और वो देखा जाता है कि इसने कोर कमांड की है तो कैसे की है, इसका कोई डिसिप्लिन की बात तो नहीं, ये कोई सियासत में मुलवस तो नहीं हो रहा, ये कोई मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ तो नहीं जा रहा। प्रोफेशनली सारे बराबर होते हैं, लेकिन सूटेबिलिटी देखनी पड़ती है। तो इसलिए फौज में 5-6 जनरल आए। यस, जो सियासतदान है उनको चाहिए कि ये एक प्रमोशन आप करते हैं, खुदा के वास्ते इसको प्योरली प्रोफेशनल ग्राउंड्स के ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजर करके जो फौज के लिए और मुल्क के लिए बेहतर है वो लगाएं। ये ना लगाएं कि मेरा फेवरेट कौन होगा, चूंकि आपका फेवरेट कोई नहीं होगा। आखिरी सवाल कि शायद साहब चकवाल से तल्लुक है उनका, आपकी भी मुलाकातें होती रहेंगी बाद में भी। यहाँ पे एक अस्पताल की बड़ी जबरदस्त जरूरत है, चाहे फौजी फाउंडेशन हो, CMH हो, ना जाना पड़े, रास्ते में मारे ना जाए चकवालिए जाते हुए। देखिए यहाँ पे ही सोचते उनको मुयसर आ जाए, अभी बड़ा अच्छा मौका है अगर आप भी आप ठीक है। देखिए बुनियादी तौर पे मैं चूंकि एक सियासी कारकुन भी हूं ना, मैं सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा और अपनी पार्टी से और पार्लियामेंट से, और सियासी तौर के ऊपर हमें यहाँ इन लोगों की जरूरत है वो करेंगे। और दूसरा ये है कि हमारे फौजी जो भाई है जो बासर हैं, उनके असर को हम इस्तेमाल करके बहुत से इलाके के फायदे हो सकते हैं, क्योंकि ये फौजियों का, शहीदों का, गाजियों का वो इलाका है। तो इसलिए मेरे ख्याल में पहली प्रायोरिटी है पॉलिटिकल डिसीजन, सेकंड इज के इन लोगों को भी इस्तेमाल करना। जनरल साहब आखिरी मुख्तसरन एक चाहूंगा, हालिया दिनों में जो इंडियन फौजी की आदत है उसकी तरफ से बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आए हैं, हमले की बात हुई है, कश्मीर पर कब्जे की बातें हो रही हैं, तो इस किस्म के कोई संजीदा खतरात मौजूद है? देखिए कोई खतरा नहीं है, खुदा के करम से जब ये कौम जिंदा है तो इसकी दुआओं के साथ आपकी 6 लाख की फौज, एयरफोर्स और नेवी मौजूद है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह के करम से ये कट मरेंगे तो इंडिया की ये जो गीदड़ भभकियां हैं ना, उसका जवाब बहसियत कौम देंगी। लेकिन वो जो हाइब्रिड वार और 5th जनरेशन वार में है ना, उनको पता है सबसे स्ट्रांग इनका अदारा अफवाज पाकिस्तान है, उस इनकी कौम की नजरों में गिरा दो। ये जिस तरह तहरीक इंसाफ ने पीछे अटैक किए हैं जलगारे, अभी उन्होंने किसी ने सिखाया है, तो मौलाना फजल रहमान ने ठीक कहा है कि इमरान खान साहब हर चीज करके कहते ये मेरी गलती थी, ये मेरी गलती, तो कहते कुछ चंगा काम किया नहीं तो भी दस दो। तो इंशाअल्लाह आप फिक्र न करें, फौज मौजूद है, उसके पीछे कौम की दुआएं, आप मौजूद हैं, ख्वाजा साहब मौजूद है, दानियाल साहब है, मेरे भाई सारे जर्नलिस्ट हैं, हम सब अपनी फौज के लिए, अपने मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, जिसमें फौजी की आदत है उसने पॉलिटिकल रहने का एक किया दे दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी पर कायम रहेंगे और फौज का असल का सरहदों का दिफा है और पूरी कौम ही, जितना जनरल फरमा रहे हैं, पूरी कौम की फौज है। इंशाल्लाह कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा कि पाकिस्तान की तरफ इतना ही इजाजत